فتح مکہ حدیبیہ میں جو نام صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ سن 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کے لیے پیش فرمائیں، اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقض معاہدے کو ہی پسند کیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی، اور 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری بروز 4 شنبہ عصر کے بعد 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ مقام قدیدیہ قدیدیہ جی مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں، اور ان سے فرمایا کہ جو شخص تم سے مقاتلہ نہ کرے تم بھی ان سے قتال نہ کرو۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو حضرت سفیان کے گھر اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے، البتہ صرف 11 مردوں اور 4 عورتوں کا خون معاف فرما دیا جن کا وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے، اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان مبارک یوم جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ اس وقت تک کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس گزرتے تو اشارہ فرما دیتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا، اور یہ آیت کریمہ زبان پر تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فتح کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ شیبی حاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیمی پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح آزاد ہو اور مامون ہو۔ پھر کعبے کی کنجی بھی انہی ہی کو واپس دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور ابو سفیان کا اسلام۔ لفظ کہتے ہیں خلق اخلاق کی جمع۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے قدم پر باز تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی فوج کی اکثر بھی یہی ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے۔ صحابہ نے گرفتار کر دیا، لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان اور اسلام کے حلقۂ بغوث ہو جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص کامتا ہوا حاضر ہوا۔ سراپا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روزے مکہ معظمہ میں
مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر غرض تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اقامت فرمائیں گے اور اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں، بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت مصعب بن اسد رضی اللہ عنہ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے سر؟ جی اور پڑھ لیں اور ساتھی پڑھ لیں۔ جی کوئی اور ساتھی پڑھ لیں۔ استاد جی میں پڑھ لوں؟ کوئی نہیں پڑھ لوں؟ مارشد ابھی پڑھ پڑھا ہے میں نے۔ استاد جی پہلے میں نے پڑھا ہے۔ غزوہ صاحب پڑھ لیں۔ رمضان استاد جی صاحب میں مہدی اکبری صاحب آپ سر آپ نے پڑھ لیا نا؟ چلیں جی پڑھیں۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام حقانیت کی حقانیت کا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت میں وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اور باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ البتہ دو قبیلے حوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا۔ ان میں 10,000 تو مہاجرین و انصار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 مسلمین تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 6 شوال 8 ہجری کو یہ حزب اللہ روانہ ہوا، اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا۔ اسی پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقت سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا، یعنی مسلمان خلاف عادت کثرت اور ساز و سامان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور بعض صحابہ کی یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مالک بے نیاز نے ان کو کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ آگے اور ہما مستی و بے ہوشی نہ حد باد و بود با حریفہ آنچا کردہ نرگس مستانہ کرد۔ آگے
جی ماشاء اللہ. آپ پڑھ لیں. چلیں ترجمہ کریں اس کا، پڑھیں. اور غالباً اسی شعر کا ترجمہ کسی نے اردو زبان میں اس طرح کیا ہے: کوکب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں، کوئی معشوق ہے اس پر دو تگاری میں، دو زنگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح مبین، اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو ذرہ پہنے ایک خچر پر سوار تھے جس کو دلدل کہا جاتا تھا. قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیرانہ آزادی سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر دلیرانہ جم گئے. آواز دی، ایک دلیرانہ آزادی سے آواز دی. دلیرانہ آواز دی. عباس نے ایک دلیرانہ، ویسے تو آزادی لکھا ہے لیکن آواز دی، جی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا. ایک عظیم الشان معجزہ، ایک مٹھی سے تمام لشکر غنیم کو شکست. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھینکی، جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے بچ نہ سکی. سیرت مغلطائی میں یہ تحریر ہے: آخر دشمن مروب و مغلوب ہو کر بھاگے، مسلمانوں میں سے صرف 4 آدمی اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے. مسلمانوں نے جوش و انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اگلا صفحہ بھائی 95. غزوہ طائف. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں نبی ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا. جہاں بنی ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا. تقریباً 18 دن تک اس کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہ ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ مقام ہجرانہ میں طائف سے، مقام جارانہ سے، مقام جارانہ میں، یہ جعرانہ مقام جعرانہ جارانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور قام درخواست کی. جعرانہ. مقام جارانہ میں ہے نا. یہ استاد جی وہی مسجد ہے نا جہاں سے وہ مسجد جرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت کی تھی؟ ہاں یہ احرام باندھتے ہیں نا، وہاں سے احرام باندھتے ہیں عمرے کے لیے. جی جی. تقریباً 70 انبیاء علیہ السلام وہاں سے احرام باندھا تھا. اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر جو ان تقریباً کے 70 لوگ انبیاء علیہ السلام مسلمانوں کے احرام باندھا. موقع پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس کر دیے. جب آپ طائف سے آ کر مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا. اور یہ آگے لکھا ہے عمرہ جارانہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور ادائے عمرہ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی. ساجی یہ احرام ہے کہ احرام ہے؟ احرام ہے. 6 ذی قد 8 لفظ ہجری کو احرام. مدینہ فرمایا اور احرام باندھ کر، ہے نا.
مدینہ میں داخل ہوئے۔ آگے آ جاتا ہے واقعات استاد 9 ہجری محترم کے۔ یہ صلی اللہ ہی نہیں ہے نا، صلی اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھی پڑھ لے آگے۔ غزوہ جی تبوک، حج غزوہ الاسلام، تبوک۔ آمد اور فوج در فوج مسلمان ہونا، تبوک اور اسلام میں چندہ کا رواج۔ طائف سے واپسی کے بعد 9 ہجری کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں، جو مسلمانوں سے 14 میل کے فاصلے پر ہے، بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کی، لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے، اور اس پر مزید کہ یہ سخت گرمی پڑ رہی تھی، لیکن جانثاروں کی جماعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آگے چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ سے پیش کی، جو 900 اونٹ اور گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ کی جمعیت لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے۔ چند معجزات۔ راستہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، تو فرمایا دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ وہیں مریں گے جہاں ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اس غزوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اور آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ الجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایسی صورت سامنے آئی۔ تبوک جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا۔ ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدہ نصرانی کی طرف بھیجا، اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے کہ وہ جب شکار کر رہا ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 15-20 روز وہیں مقیم رہے، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا، تو واپسی کا ارادہ ہوا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک 9 ہجری میں واپس مدینہ پہنچے۔ مسجد ضرار کو آگ لگانا۔ واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد ضرار در حقیقت مسجد نہ تھی۔ اسلام میں داخلہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے معمون ہوئے تو اشاعت اسلام، جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی، ایک حد تک وسیع پیمانہ پر ہو سکی، اور اسی لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔
لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصہ کو بھی تمام کر دیا، اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب کے گھر گھر پہنچ کر اپنی اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلمان کی صورت نہ دیکھنا چاہتے تھے، آج جوک در جوک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے ہیں، اور بارضا و رغبت اسلام کے حلقہ بغوش بن کر اپنی جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وفود اکثر 9 ہجری میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ وفد ثقیف، یہ وفد تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔ پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے، جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہیں۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن کو لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد بن بکر، وفد کے امیر زمام بن صالبہ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے شافی جواب دیتے اور پوری تحقیق مذہب اور شرع صدر کے بعد مشرف باسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ چلو بس